السلام علیکم۔ 8 قسم کے لوگ اپنی ذلت کے لیے تیار ہو جائے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ 8 آدمی اگر ذلیل ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرائے، کیونکہ اس کے اعمال ہی ضلالت اور رسوائی والے ہیں۔ ناظرین، انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر جسد خاکی اور اس میں موجود عقل کی وجہ سے فائز کیا گیا۔ عقل کی بنیاد پر قدرت نے تقریباً ہر فرد کو یکساں مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ دی گئی عقل شریف کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے۔ عقل فہم و فراست فراہم کرتی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے ہونے کا پتہ دیتی ہے اور اسے کھوجنے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کے پاس ہے، اور جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے تو غلط سے بھی صحیح نکال دیتا ہے، اور اس کے برعکس جب ذلت لکھ دی جائے تو صحیح بھی غلط در غلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ 8 لوگ جو ذلیل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جو بن بلائے دعوت میں چلا جائے۔ آج اس گناہ میں اکثر لوگ شامل ہیں، کیونکہ دعوت صرف ایک شخص کو دی گئی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ سارے گھر والے لے جاتے ہیں، تو یہ بن بلانے دعوت میں شریک ہونا ہے، اور حدیث پاک میں اس کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے چلا آئے تو وہ چور کی حیثیت سے داخل ہوا اور ڈاکو کی حیثیت سے خارج ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بن بلائے دعوت میں چلا گیا تو یہ ایسا ہے جیسا یہ چوری کرنے کے لیے گیا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی دعوت میں بن بلائے پہنچ جائے، اور اسی طرح کسی مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بن بلائے شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جائے۔ ہاں، اگر میزبان نے اس بات کی تصریح اجازت دی ہو، یا کوئی ایسی دعوت ہو جہاں اعلان عام ہو، یا مہمان یہ جانتا ہو کہ اگر میں کسی بن بلائے مہمان شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے گیا تو میزبان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، تو ان صورتوں میں مدعو شخص کسی غیر مدعو کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جا سکتا ہے۔ دوسرا شخص جس کے متعلق دانا لوگ کہتے ہیں کہ ذلیل و رسوا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو مالدار بخیل سے فضل کا طلبگار ہوگا، کیونکہ بخیل شخص اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، یعنی جہاں خرچ کرنا ضروری ہو تو وہ وہاں خرچ نہیں کرتا ہو تو تم کو کیا دے گا؟ تو جب تم بخیل سے فضل کا طالب ہوں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اور لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تیسرا وہ شخص جو ذلیل و رسوا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو 2 آدمیوں کے باتوں میں دخل دے، یعنی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہو اور درمیان میں اپنی بات کرے تو ایسا شخص ذلیل و رسوا ہوگا، یا اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں دخل دینے والا ذلیل و رسوا ہوگا۔ چوتھا وہ شخص جو ایسے مجلس میں بیٹھے جو اس کے لائق نہ ہو، یعنی یہ شخص تقویدار ہے اور یہ آ کر فاسقوں کی مجلس میں بیٹھ جائے، یا یہ ایک عالم ہے اور جاہلوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ اس مجلس میں بیٹھے جو مالدار اور متکبر لوگوں کا ہو تو تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں وہ شخص جو مہمان بن کر میزبان پر حکم چلائے۔ چھٹا وہ شخص جو اپنے والدین اور اساتذہ کی اہانت کرے۔ والدین اور اساتذہ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں، تو اگر کوئی ان کی عزت و توقیر نہیں کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں فراوانی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے سے اللہ کا راضی ہونا، بندے سے اللہ کا ناراض ہونا والدین کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ساتواں وہ شخص جو ذلیل و رسوا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی پر حکومت کرے۔ یہ سچ ہے کہ آدمی کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر حکومت کرے، اس کے ساتھ نوکروں کا معاملہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی بیوی، بچوں، اقربا اور خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں سے بہترین ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو، کیونکہ وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کے حال پر اگر چوڑے رہو گے تب بھی ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ بلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے اور ہمیں عزت کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔